آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے عوام کو شامل کر کے اور عوام کو محور بنا کر کام کرنا ہوگا۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے گڈ گورننس اور انفراسٹرکچر کی تعمیر ضروری ہے۔ آرمی چیف کی بلوچستان کے ضلع تربت کے دورے میں گفتگو۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج معاشی اور سماجی ترقی کے لیے بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ آرمی چیف نے اس دورے میں بلوچستان میں ملٹری اور سول اداروں کے درمیان اشتراک عمل کا بھی جائزہ لیا۔ ملٹری حکام کی جانب سے آرمی چیف کو فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی بھی آرمی چیف کے دورہ تربت کے موقع پر موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تاریخی دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ کہا بنگلہ دیش میں تمام شراکت داروں کے ساتھ روابط چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کی تقریب سے خطاب میں کہا خطے کی ترقی کے لیے سارک کو مزید فعال بنانا ہوگا۔ اسحاق ڈار سے جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش نیشنل سٹیزن پارٹی کے وفود کی بھی ملاقاتیں۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات مضبوط بنانے اور خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور مشیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات اور غیر علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو کی جائے گی۔ خبر ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش نے 1971 کے بعد پہلی بار پاکستانی حکام کے لیے ویزا کی شرط ختم کر دی ہے۔ اب سفارتی پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو دونوں ملکوں کے درمیان سفر کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤس کا بھی انکشاف۔ ایڈیشنل IG CTD آزاد خان نے بتایا کہ CTD سندھ اور وفاقی حساس ادارے نے مشترکہ کارروائی کر کے را کے لیے کام کرنے والے 6 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان نے را کے لیے کام کرنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ را کے ایجنٹ سنجے سنجیو کمار عرف فوجی نے خلیجی ریاست میں 2 پاکستانیوں کو ایجنٹ بنایا۔ ملزمان نے بدین کے علاقے ماتلی میں شہری کو قتل کیا۔ واردات کے لیے خطیر رقم بینکوں اور دیگر ذرائع سے بھیجی گئی۔ ملزمان کو تکنیکی بنیادوں پر تحقیقات کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ را نے علیحدگی پسند تنظیم کو سہولت کاری کے لیے استعمال کیا۔ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ کہ ہم ان سے مذاکرات کی بھیک مانگیں، وہ ٹائم گزر گیا۔ ابھی جو کچھ ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ بھارت کے ساتھ جب بھی بات ہوگی جو کچھ بھی ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اب ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کی بھیک مانگیں، وہ وقت گزر گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش۔ مرگلہ ہلز پر ٹریل 2، 3، 4 اور 5 بند۔ سید پور گاؤں کے عقب میں واقع ٹریل بھی آج بند رہے گا۔ باغ آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بارش، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ اسکردو میں بھی آج سے تیز بارش اور طوفانی ہوا کی پیش گوئی۔ منصہرہ اور بنوں سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ PDMA کے مطابق بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ پہاڑی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ ضلع انتظامیہ، پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ویسے یہ ہمارا زمین ادھر ہے اور باہر زمین نہیں ہے، مجبور ہے ادھر بیٹھتے ہیں، ہمارا رقبہ ادھر ہے۔ پانی جب آتا ہے روڈ کے کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اگر صاف ظاہر ہے جو جنگلی جانور ہیں، سانپ ہیں، کچھ چیز وہ ہوتی ہے اوپر گھروں میں چڑھ جاتی ہے، تو اس لیے ایک بندہ جاگتا رہتا ہے۔ ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا جی، آج 2-3 دن سے پانی چڑھا ہوا ہے۔ کوئی کسی طرف کوئی کیمپ شیمپ ہو، یہ 3، 4، 5 موزے ہیں، کہیں بھی نظر نہیں آیا۔
بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج اور چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ، ملتان میں بیڈ کے علاقوں میں دیہات زیر آب، سیلاب متاثرین کی ریسکیو کیمپ قائم نہ کرنے کی شکایت، اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی، قصور کے علاقے گنڈا سنگھ والا پانی کی سطح 21 فٹ بلند، سیلاب متاثرین کے انخلا کا عمل تیز، دیگر اضلاع سے ریسکیو اہلکار اور کشتیاں طلب، بہاولپور میں ہیڈ اسلام پر بھی پانی کی سطح بڑھنے سے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب، بہاول نگر میں عارضی بند ٹوٹنے سے فصلوں کو نقصان، ریا میں دریائے سندھ کی طغیانی میں پولیس چیک پوسٹ دریا پر دھو گئی۔ ناران سیف الملوک جھیل روڈ کو کلیئر کر دیا گیا، سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ناران سیف الملوک جھیل روڈ پر بارشوں سے تودا گر گیا تھا، 150 کے قریب سیاح اور 25 سے زیادہ گاڑیاں پھنس گئی تھیں۔ محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ہدایت پر سڑک کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد قومی فریضہ ہے، بارشوں کے 2 سپیلز اور آ رہے ہیں، امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں، ہر متاثرہ فرد تک طبی امداد اور امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ گلوف کی بروقت اطلاع دینے پر غزر کے وسیعت خان کو خراج تحسین، سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو ٹیموں اور مقامی رضاکاروں کی پذیرائی، این ڈی ایم اے سے کہا غزر میں ریسکیو آپریشن جاری رکھا جائے، دریائے ستلج اور سندھ میں گڈو، سکھر، گنڈا سنگھ والا اور دیگر مقامات پر سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیار رہا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دریاؤں، ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان، دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات، صحافیوں سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے کہا ضمنی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف بولے ضمنی الیکشن میں طے شدہ فارمولے کے تحت حصہ لیں گے، خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف مری پہنچ گئے، سیاحوں نے نواز شریف کے ساتھ تصاویر بنوائیں، کہا ملک کی ترقی خوشحالی میں نواز شریف کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی تقریب سے خطاب، کہا 2023 میں چیف جسٹس کو لکھا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی سب سے بڑا مسئلہ ہے، خط لکھنے پر کچھ نہیں ہوا، بولے سرکار اور ججز شاید سمجھنا نہیں چاہتے کہ مسنگ پرسن ایک مسئلہ ہے، اگر ریاست گمشدہ کیسز میں ملوث ہو تو عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی، بلوچستان کی بچیاں خواتین سڑکوں پر رول رہی ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے، پاکستان کو آزاد ججز اور آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے، سرکار میں رہنے والے 77 سال سے سچ نہیں بول پائے، سچ بولیں گے تو حالات بدلیں گے۔ میوزک کا سب سے بڑا مقابلہ آپ ایک بار پھر دیکھ سکیں گے، سب سے پہلے جیو ٹی وی پر موج مستی میوزک مقابلے، پاکستان آئیڈل کے آڈیشنز کا میلہ اب لاہور میں سج گیا۔ جیو ٹی وی کے زیر اہتمام پاکستان آئیڈل کے لیے الحمرہ کلچرل کمپلیکس لاہور میں ٹیلنٹ کا امتحان، میوزک کی دنیا کے سٹار بننے کے خواہش مند نوجوان لڑکے لڑکیوں کی بھرپور تیاری۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ ٹیم کی سلیکشن میں ان کا 1% بھی کردار نہیں ہے، سارے سلیکٹرز پروفیشنل ہیں، انہیں امید ہے کہ کھلاڑی ایشیا کپ میں بہترین کارکردگی پیش کریں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینٹرل کانٹریکٹس کے فیصلے پرفارمنس کی بنیاد پر ہوتے ہیں، دورہ ویسٹ انڈیز کی رپورٹ ہیڈ کوچ نے جمع کرا دی ہے، سلیکٹرز جائزہ لے رہے ہیں جس کے بعد وہ ون ڈے ٹیم کے کپتان کا فیصلہ کریں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ٹورنامنٹ یا سیریز کے دوران ٹیم پر تنقید نہ کی جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیٹف کی گرے لسٹ سے بچاؤ کے لیے مالیاتی مانیٹرنگ سخت کرنے پر زور، اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ جس سطح کی مالیاتی سرگرمیاں جاری ہیں اس کے بعد سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک بار پھر گرے لسٹ میں جائے گا یا نہیں، یہ سرگرمیاں جاری رہیں تو پھر سوال صرف یہ رہ جائے گا کہ پاکستان دوبارہ گرے لسٹ میں کب جائے گا۔ پاکستان بہت مشکل سے 5-6 سال لگا کر FATF کی گرے لسٹ سے نکلا ہے، کسی قیمت پر ملک کو واپس اس مقام پر نہیں جانا چاہیے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन गईं, पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रैंड रिंग का भी दौरा किया, जबकि माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत के स्टॉल का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के शहरों को भी फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की देने के अज़्म का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लड़काना की तहसील रतो डेरो के गांव खैर मोहम्मद बरोही का दौरा। सैलाब मुतासर अफराद के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले मकानात का मुआयना किया, मुतासरीन से मुलाकात की, मकानात के मालिकाना हकूक़ की दस्तावेज़ात पेश की। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी रतो डेरो में सिंध पुलिस के शहीद सिपाही मुनीर सोमरो के बुरसत से ताज़ियत के लिए उनके घर भी पहुँचे। फरियाल तालपुर भी साथ थीं। पुलिस हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि कांस्टेबल मुनीर जराइम पेशा अफराद का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतालिका इदारे भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिविल इदारे और पाक फौज मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। स्वाद, बुनेर और स्वाबी के अक्सर फीडर्स पर बिजली बहाली की जा चुकी है। FWO और पाक फौज की मशीनरी शाहराहों की बहाली के काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। ज़िले इंतज़ामिया ने मारगला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 को बंद कर दिया। आज सैदपुर गांव के अक़ब में वाक़े ट्रेल भी बंद रह गया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ट्रेल्स बंद रखने का फैसला शदीद बारिश की पेशगोई के तहत किया गया। आप झंडे लगा रहे हो, आप ये लगा रहे हो, आप ये बना रहे हो, आप पहले रोड तो बना लो यार। मसला सारा ये है कि निज़ाम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। टैक्स दे के भी जो है ना हम बुरे हैं। पूरा रोड बंद है, जाम पड़ा हुआ है पीछे। खुदा के लिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि यार ये कराची में काम करें। लाहौर में बारिश होती है, वहाँ पे पानी क्यों नहीं रुकता है? ये कराची के लिए क्यों जुल्म हो रहा है? ये इसका हिसाब किताब इसका कौन देंगे? कराची में हालिया बारिश के बाद जहांगीर रोड का बुरा हाल, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। 3 हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली 2.5 साल कबल बनी सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश बहा कर ले गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता, सड़कें मुतासर होने का खदशा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान के मुलाजिम की कमरे से खून साफ करने की वीडियो सामने आ गई। पुलिस हुकाम ने वीडियो को मुलजिम अरमगान के खिलाफ अहम सबूत करार दे दिया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि खून साफ करने की वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। मुलजिम ज़ुहैब को अरमगान के खिलाफ गवाह बनाया गया है। जमात इस्लामी ने कराची में अपने 9 टाउन्स को मिलने वाली रकम का हिसाब पेश कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र ने बताया कि गुज़िश्ता माली साल में जमात के 9 टाउन्स को औसतन माहाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए मिले, जिनमें से हर माह औसतन 70 करोड़ 34 लाख सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। बाकी बचे 20 करोड़ में से टाउन्स ने पेट्रोल, मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट, मेडिकल, PF और इंश्योरेंस पर खर्च किए। सिर्फ गुलशन इकबाल टाउन ने दीगर अखराजात पर 3 करोड़ रुपए अपने वसाइल से खर्च किए। मुर्तज़ा वहाब किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? पीपल्स पार्टी वडेरों का टोला और करप्ट माफिया है जो आवाम को कुछ देना नहीं चाहता। कराची पानी से नहीं, करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी की वजह से डूबा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फितना ख़वारिज बाजोड़ ऑपरेशन पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मकामी कमांडर्स को इलाका खाली करने से रोक कर खुद को इलाके का महाफ़िज़ बताने वाले गैर मुल्की दहशतगर्द बाजोड़ के दुश्मन हैं। ऑपरेशन की वजह से लोगों का बेघर होना दरअसल फितना ख़वारिज के जुल्म का नतीजा है। फोर्सेज ने 18 अगस्त को आवाम से अपील की थी कि वो ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को बाजोड़ न आने दें। रियासत के लिए अवामी हिमायत फितना ख़वारिज के लिए बड़ा खतरा है।
باجوڑ میں کسی نے مسلح گروہوں کی سہولت کاری کی تو اس کا گھر گرا کر علاقہ بدر کیا جائے گا، 50 لاکھ روپے جرمانہ اور خاندان قوم دشمن کہلائے گا۔ باجوڑ میں اقوام سالارزئی کا امن و امان سے متعلق گرینڈ جرگے کا اعلامیہ جاری، رات کے وقت سالارزئی میں بلا ضرورت نقل و حرکت پر پابندی ہوگی، حکومتی ادارے سالارزئی میں دن میں کارروائی کریں گے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف احسن تنویر کا کہنا ہے کہ مارکہ حق تو ہو گیا، اب مارکہ معیشت ہے۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ دنیا ہم سے کھجور لے کر ویلیو ایڈیشن کر کے ہمیں ہی بیچ دیتی ہے۔ بلیو اکانومی اتنا بڑا سمندر ہے، اس پر کام شروع کر دیا ہے اور کر کے دکھائیں گے۔ بٹگرام میں غیر ملکی خاتون بائیکر سے نامناسب سوالات پوچھنے پر ایک پولیس اہلکار معطل، 3 اہلکاروں کے خلاف انکوائری شروع۔ جیو نیوز نے 20 اگست کو خاتون سیاح نورالی سے پولیس کے نامناسب سوالات پر رپورٹ نشر کی تھی۔ پاکستان کی سیر پر آئی ہالینڈ کی نورالی یوٹیوب پر 28 لاکھ فالوورز رکھنے والی معروف بائک رائیڈر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے بالائی علاقوں کی سیر کے دوران ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی، جس میں پولیس اہلکاروں نے خاتون سیاح کو جگہ جگہ تنگ کیا اور پوچھا کہ کتنی عمر ہے، 37 سال کی ہو گئیں، شادی کیوں نہیں کی، شوہر ساتھ کیوں نہیں۔ ویڈیو میں نورالی نے جہاں پاکستان پولیس کے نامناسب سوالات پر ناراضی کا اظہار کیا، وہیں پاکستانیوں کے عمومی رویے اور مہمان نوازی کی تعریف بھی کی تھی۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیل کے ہولناک حملے، صبح سے اب تک مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید، بھوک کی شدت سے 8 اور فلسطینیوں کا انتقال ہو گیا۔ جبری قحط سے اموات کی تعداد 114 بچوں سمیت 281 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے ادارے گلوبل ہنگر مانیٹر نے غزہ کو قحط زدہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق سربراہ کا کہنا ہے کہ بھوک سے اموات اسرائیلی حکومت کی امداد میں رکاوٹوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں قحط کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترک خاتون اول امینا اردوان کا امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو خط، غزہ کے بچوں کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی نے برطانوی وزیر اعظم سٹارمر سے اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، برطانیہ میں بینک کے اندر اسرائیل سے مالی معاملات ختم کرنے کے لیے دھرنا۔ مظاہرین کا حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں مظاہرین کا غزہ میں جبری قحط اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ جنوبی کوریا میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاجی ریلی اور فلسطین آزاد کرو کے نعرے۔ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں مظاہرین نے انسانی زنجیر بنا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ اسرائیل میں بھی نتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج۔ تل ابیب میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر ہزاروں افراد کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ ان کی نگرانی میں جاری ابتدائی انٹیلیجنس رپورٹ میں ایران کے جوہری مراکز پر امریکی حملوں سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا گیا تھا، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ناگوار گزرا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع ہیگزٹ نے نیوی ریزرو کی سربراہ وائس ایڈمرل نینسی لیکور اور نیول اسپیشل وارفیئر کمانڈ کے سربراہ ریئر ایڈمرل ملٹن سینڈز کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا۔ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کی شاندار کارکردگی۔ بینکاک میں جاری ایونٹ میں مزید 2 گولڈ میڈل جیت لیے۔ فیضان گل اور بلال احمد نے سپورٹس فزیک کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیتا۔ ان سے قبل اعجاز خان اور فراست علی بھی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت چکے ہیں۔ اگلے برس ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے ڈرا کی تقریب 5 دسمبر کو واشنگٹن کے جان ایف کینیڈی سینٹر فار دی پرفارمنگ آرٹس میں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کریں گے۔ ایونٹ کے 13 میچز میکسیکو اور کینیڈا میں ہوں گے۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے بقیہ میچز امریکہ کے 11 شہروں میں ہوں گے۔ پاکستانی رنرز نے سیشلز نیچر ٹریل رنز میں دھوم مچا دی۔ چترال سے تعلق رکھنے والے وقار احمد نے سیشلز نیچر ٹریل رن جیت لی۔ انہوں نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹہ 11 منٹ 30 سیکنڈ میں طے کیا۔ عمر زمان رہے دوسرے نمبر پر۔ مزمل شہزاد نے ریس میں 4تھی پوزیشن حاصل کی۔ ویمن ایتھلیٹ میں انم عزیز مجموعی طور پر 5ویں اور نایاب کیانی 9ویں نمبر پر رہیں۔ جیو نیوز کے نمائندے فیضان لکھانی نے بھی کامیابی کے ساتھ ریس فنش کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اور معروف گلوکار سجاد علی آج اپنی 58ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔